ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا بنائے وہ جو پیدا کرتے لڑکیاں، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، تم کو چنا لڑکوں کے لیے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ، اور جب بتائی جاتی ہے ان کو وہ جو بیان کرتے رحمان کے لیے، مثلا مثال، ظل وجهه مسودا، ہو جاتا ہے چہرہ اس کا سیاہ، وهو کظیم، اور وہ غموں سے گھٹتا ہے۔ آدمی کی خواہش ہوتی ہے لڑکے کی، اور خبر مل جاتی کہ بیٹی ہو گئی تو بہت زیادہ خفا ہو جاتا ہے، بہت۔ آفرین ہندوستانیوں پر خدا تعالیٰ اس قوم کو سلامت رکھے، لڑکی پر مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور لڑکیوں کے لیے دعائیں کرواتے ہیں، اور ایسے اعزاز و فخر سے جتنی بھی تکلیفیں اٹھائے۔ اس قوم میں بچی کی جو عزت و شرف ہے، خاص اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا ہے۔ اس مسئلے میں ان کا گرویدہ ہوں کہ روئے زمین پر بچی کا جو اکرام اس قوم میں ہے اس کی مثال نہیں، ہونا بھی یہی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جانے سے اخیر میں فاطمہ کے گھر جاتے تھے، بیٹی سے مل کے تسلی دے کہ میں جلدی آ جاؤں گا، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے فاطمہ الزہرا کے گھر، 11 گھر بیویوں کے تھے، 12واں گھر فاطمہ کا تھا، اپنے ساتھ بسایا تھا۔ اور جب کوئی ابن عمر سے لوگوں نے پوچھا علی نے ایسے کیا، کہا چپ ہو جا، انظر بیتہ من بیت رسول اللہ، کیسی باتیں کرتے ہو، گھر دیکھو حضرت نے اپنے گھر کے ساتھ بنایا ہے۔ انہوں نے مشہور کیا گھر داماد خر داماد، بکواس کر رہا ہے۔ پیغمبر نے اپنے داماد کو ساتھ بٹھایا۔ اللہ، آپ نے فرمایا فاطمہ قریب آؤ، اور فرمایا یہ جو بیماری ہے اس میں میرا وصال ہو جائے گا، اس لیے بتاتے تھے تاکہ تسلی رہے، موت کی خبر سن کر فوت نہ ہو جائے۔ تو اس فاطمہ کی ہچکیاں بند نہیں ہو رہی تھی۔ الخطر اسفر قطی تو ہے چنیس، پھر حضرت نے قریب کیا اور فرمایا سب سے پہلے میرے خاندان میں سے آپ مجھ سے ملے گی۔ حضرت کے وصال کے 3 مہینے بعد فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا۔ قیامت کے دن جب فاطمہ آئے گی، اعلان ہو گئے اہل محشر نگاہیں نیچے کرو، فاطمہ بنت محمد آ رہی ہے۔ اکرام میں تمام اہل محشر کی نگاہیں نیچے ہو جائے گی۔ اسلام میں بی بی کا بڑا احترام ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو بما اس چیز کی، ضرب للرحمن جو بیان کرتے اللہ رحمان کے لیے لڑکیاں، مثلا ظل وجهه مسودا، ہو جاتا ہے اس کا چہرہ کالا، وهو کظیم، اور وہ غموں میں گھٹتا ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، آیا وہ جس کی نشوونما ہوتی ہے زیورات میں، لڑکی جلدی جلدی بڑی ہو جاتی ہے جب اس کو آپ زیورات پہنائیں گے، بہت تعلق رکھتی ہے زیورات، اس لیے لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کو زیورات دیتے، کیوں؟ ایک سلطنت اس کی لٹ گئی، ماں باپ کا گھر بادشاہت ہے، اس جیسے خزانے کہیں نہیں۔ ماں باپ کے ہاں سادہ کپڑا، سادی روٹی، بادشاہ کی پرواہ نہیں ہے، وہ شہزادی ہے اپنے باپ کے گھر میں بیٹھی، خاون کے گھر میں سونے سے تولی جائے لیکن بدخواہ بہت ہوتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ یہاں تک ستیاں کہتی ہے یہ پانی بہت پیتی ہے، پیٹ بڑا ہو جائے گا، بچہ کیسے دیں گے؟ نہیں، شیطان کی دمڑی مرتی بھی نہیں ہے نا، دوسری کی بچی کا راستے روکنے والی، بہت کھانا کھاتی ہے، بہت زیادہ پتہ نہیں کیسی بلی بڑی ہے، ہاں بیٹے کے آنکھوں میں برا دکھانے کے لیے، یہ عام بدخلقیاں سسیوں میں پائی جاتی ہے، سسیاں۔ ہاں، کوئی ایک ہی انبیاء اور اولیاء کی جانشین ہوتی ہے جو دوسروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھے، اور اس طرح غیرتی گھرانے بھی دیکھنے میں آتے ہیں جو ایسا پالتے ہیں کہ لڑکی والے اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ بہتر ان کو پالنے والے ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہے، لیسو سواء من اہل الکتاب۔
عورت کی فطرت ہے کہ وہ زیورات میں پلتی ہے، اس لیے مرد کو زیورات منع ہے مطلق، صرف 4.5 ماشے سے کم چاندی پہن سکتا ہے۔ خاتون کے لیے سب جائز ہے، کیونکہ خاتون ناقص ہے تو نقص کو پورا کرنے کے لیے زیور کی ضرورت ہے۔ جیسے دائیں ہاتھ کامل ہے، اس میں گھڑی نہ ڈالو انگوٹھی، بائیں ہاتھ نجاست کی وجہ سے ناقص ہے، اس میں گھڑی باندھ دو اور اس میں انگوٹھی باندھ دو۔ جنہوں نے دائیں ہاتھ میں باندھی ہے ان کے لیے دعائیں ہدایت کرو کہ خدا ان کو سمجھ دے اور عقل میں، جتنا بھی بڑا مفتی اور بول بھی عقل میں کمی ہے۔ آیا وہ جو نشوونما پائی جاتی، آیا وہ جس کی نشوونما کی جاتی ہے زیورات میں، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور وہ لڑائی میں کھل کر بات بھی نہیں کر سکتی، عورت کہاں لڑائی لڑ سکتی ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ، اور انہوں نے بنایا فرشتوں کو، الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ، وہ جو خدا کے خاص بندے ہیں، اناسا کہ وہ عورت ہے۔ توبہ، اشہدوا خلقہم، کیا یہ موجود تھے پیدائش کے وقت؟ ستکتب شہادتہم، ان قریب لکھی جائے گی ان کی شہادت، ویسألون، اور ان سے پوچھا جائے گا۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، انہوں نے کہا اگر اللہ رحمان چاہتا ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ ما لہم بذاک من علم، نہیں ہے ان کو کچھ سمجھ، انہم الا یخرصون، نہیں ہے مگر اٹکل لڑنے والے۔ ہم آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا ہم دے چکے تھے ان کو کتاب اس سے پہلے، فہم بھی مستمسکون، یہ اس سے دلیل لے رہے ہیں۔ کون سی کتاب میں ہم نے کہا کہ پہلے فرشتوں کو عورتیں کہو پھر خدا کی بیٹیاں بناؤ؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا لا امہ، بلکہ یہ کہتے ہم نے پایا بڑوں کو اسی طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے بستی میں کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوها، اگر کہتے ہوا کہ آسودہ لوگ، انا وجدنا آباءنا علی امہ، کہ ہم نے پایا اپنے بڑوں کو اس طریقے پر، علی امت طریقۃ مسلوکۃ، امت طریقۃ مسلوکۃ، امت کے بہت معنی ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم ان کے نقش قدم کا اقتداء کر رہے ہیں۔ قَالَ وَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، کہاں پیغمبر نے اگر چلایا ہوں میں تمہارے پاس زیادہ بہتر اس سے جس پر تم نے پایا اپنے بڑوں کو۔ قالوا، کہنے لگے، اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، بے شک جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہم نہیں مانتے۔ فانتقمنا منہم، ہم نے بدلہ لیا ان سے۔ فانظر، پس دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے رہا انجام تکذیب کرنے والوں کا۔